تب وہ تکفیر ہوگی. ورنہ if we don't know anything else except that he is witnessing, testifying that there is no God except Allah and Muhammad is his prophet, he is a Muslim. ہندو ہو، سکھ ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جیسے خط کھچا ہوا پہلے ادھر تھا، اور جیسے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس خط کے ادھر آ گیا اللہ اللہ خیر. ابھی چاہے اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، کوئی روزہ نہیں رکھا ہے، موت آئے گی تو وہ اسلام کی موت شمار ہوگی، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. یہ اسلام بھی بہت قیمتی شے ہے، معمولی شے نہیں ہے. ہمیں مل گئی ہے بغیر کسی محنت کے. کل یہاں ایک نشست میں ایک صاحب نے جو یہاں پہلے ہندو ہوتے تھے اب ایمان لائے ہیں، اپنا تعارف کرایا، بڑی خوشی ہوئی. کتنے لوگ ہوں گے ایسے؟ اور ذرا سوچئے اگر ہماری بدقسمتی سے اللہ ہمیں بھی ہندوؤں یا سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا تو ہم میں سے کتنے ہوتے جو ایمان لاتے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. یہ قانونی نظام جو ہے اسلام کا، وہ اقرار باللسان پر ہے، اس میں تصدیق بالقلب زیر بحث آ ہی نہیں سکتا. because it is not verifiable. ہمیں پتہ ہی چل سکتا ایمان ہے کہ کیا پتہ نفاق ہے یا ایمان ہے، ہمیں نہیں پتہ، اندر ہے وہ تو اللہ جانے وہ جانے. ہاں کوئی جرم کرے گا سزا دی جائے گی، وہ علیحدہ بات ہے. ورنہ یہ ہے کہ مسلمان ہے. ہاں اس مسلمان کو 4 عبادات کی پابندی کرنی پڑے گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. چاہے وہ منافق ہے، اگر وہ مسلمان اپنے آپ کو شمار کرانا چاہتا ہے تو یہ 4 باتیں کرنی پڑے گی. اور یہ 4 جب کلمہ شہادت کے ساتھ مل جائے تو یہ ارکان اسلام کہلاتے ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ اسلام ہے. اسلام کا نظام ان چیزوں پر قائم ہے. ہمارا معاشرہ ان کے گرد گھومتا ہے. صحیح اسلامی معاشرہ ہو وہاں سارے نظام الاوقات نماز کے گرد گھومیں گے. بھائی ظہر کے بعد، بھائی عصر کے بعد آ جاؤں گا، اس کا تو سارا ٹائم ٹیبل چلے گا نماز کے ساتھ. وہ تو بنا ہوا ہے نمازوں کے نظام کے ساتھ. لیکن یہ قانونی اسلام ہے. ایمان تب ہوگا جبکہ دلوں کے اندر یقین کی کیفیت پیدا ہوگی. اب پہلی بات تو یہ کہ یہ یقین پیدا کیسے ہو؟ اللہ کرے کہ آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں تو چاہتا ہوں اللہ مجھے مومن مانے، میرا ایمان ایکنالج کیا جائے، تسلیم کیا جائے. What are the conditions? And how to get this ایمان؟ And where from to get it؟ کہاں سے ملے گا؟ کوئی سپر مارکیٹ ہے جہاں سے ایمان مل جائے؟ ہے. وہ اللہ کا کلام ہے قرآن. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. قرآن کو پڑھو لیکن ترجمہ نہیں، قرآن کو اس کی اپنی زبان میں اپنی آنکھ سے پڑھو. ترجمے کے اندر تاثیر نہیں رہتی. آپ غالب کا ایک شعر سنیں اور جھوم جائیں، کیا بات کہی ہے. اس کا انگریزی میں ترجمہ کیجئے، وہ پھسپھسا ہو جائے گا. قرآن کو اپنی آنکھ سے، قرآن کے اپنی زبان میں پڑھنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے. یہ کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، بہت عمدہ شعر ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. But for that you have to dive deep. بقول علامہ اقبال، قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلمان. اور آپ صرف قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھا آپ نے.
اس سے یہ ثواب تو مل جائے گا آپ کو. آپ نے وقت لگایا ہے، بیٹھے ہیں، وضو کیا ہے، قرآن کھولا ہے، بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، تو ثواب ملے گا، حاصل کچھ نہیں ہوگا. ایمان نہیں آ سکتا اس سے. قرآن ذریعہ ایمان کا. اچھا، اب یہ کہ سوال پیدا ہوا، اس آیت کو مکمل کر دوں مختصر، جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر اس حال میں بھی کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن نفاق بھی نہیں ہے، تو اس زیرو لیول پر اگر تم عمل کرو گے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے جزا اور اجر سے تمہیں محروم نہیں کرے گا. کیوں؟ ان اللہ غفور الرحیم. اگر وہ قانون پر بات کرے تو پھر کسی کا کوئی عمل قبول ہونا نہیں چاہیے جب تک کہ ایمان موجود نہ ہو. ایمان نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، بدنیتی بھی نہیں ہے، اور عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ عمل قبول کر لے گا. اس میں تبشیر بشارت دے رہا ہوں نا آپ کو، ہمارے لیے خوشی کا پہلو ہے نا، ایک تلخی بھی ہے. عمل ہونا چاہیے مکمل. partial obedience is no obedience at all. نماز تو میں پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، سودی کاروبار تو نہیں چھوڑ سکتا، دفع ہو جاؤ پھر. That obedience has to be total. سورہ بقرہ کی 85ویں آیت میں ایسے کان کھول دیے گئے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم ہماری کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کا کفر کرتے ہو. نماز کس نے فرض کی؟ قرآن نے. اور سود کس نے حرام کیا؟ قرآن نے. تم نے ایک حکم کو مانا اور ایک کو اپنے پاؤں تلے رون دیا. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامة یردون الى اشد العذاب. تو جو شخص بھی یہ رویہ اختیار کریں گے ان کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. علماء موجود ہیں یہاں. اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. تو obedience has to be total. اللہ کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ اچھا بھائی تم 16 آنے میرا دین نہیں مانتے، چلو 12 آنے مان لو، 10 آنے نہیں، دفع ہو جاؤ. اٹس اے پیکج ڈیل، لیو اٹ اور ٹیک اٹ. لینا ہے پورا لینا ہوگا، اور نہیں تو جاؤ. اللہ کو تمہاری غرض نہیں ہے، تمہیں اللہ کی غرض ہے. تو میں نے آپ کو بشارت بھی دی کیا کہ اگر آپ محسوس کریں کہ وہ یقین والا ایمان تو دل میں نہیں ہے، تب بھی آپ عمل کرتے رہیں تو عمل کے اجر و ثواب سے آپ محروم نہیں ہوں گے، لیکن عمل مکمل ہوگا. کسی وقت کوئی گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لی، اللہ اللہ خیر سمجھو. مستقل اڈا لگا کر بیٹھ جانا کسی ایک گناہ پر، وہ بھی آپ کو باہر نکال دے گا. اچھا، اب اگلی آیت میں آ رہا ہوں. فرض کیجئے کچھ لوگوں نے یہ آیت سن کر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وہ کہتے ہیں جناب ہمیں بتایا جائے مومن ہونے کی شرائط کیا ہے. What are the prerequisites to be accepted and acknowledged as مومن؟ میں تو چاہتا ہوں مومن ہوں، میں صرف مسلمان نہیں رہنا چاہتا، میں مومن بننا چاہتا ہوں. کیا شرط ہے؟ لہذا اگلی آیت قرآن مجید کی اس مضمون پر موسٹ پروفاؤنڈ آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر،
پھر شک میں ہرگز نہیں پڑ